السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگوں کو امین الصرف میں دوسرا باب پڑھنا ہے۔ دوسرے باب کا موضوع ہے صرف صغیر، اور صرف صغیر میں ہم لوگ کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ ابواب کا بیان اور مختصر گردان، یعنی اس صرف صغیر میں ہم لوگ ابواب کے بارے میں پڑھیں گے کہ باب کتنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ان ابواب کی ہم لوگ کیا کریں گے؟ مختصر گردان پڑھیں گے، پوری گردان نہیں بلکہ کیا مختصر گردان پڑھیں گے۔ اس لیے اس باب کا نام صرف صغیر ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ مختصر گردان ہمیں ملیں گے، مکمل گردان ہمیں نہیں ملیں گے۔ اس سے پہلے والا جو باب ہم نے پڑھا اس میں کیا تھا؟ مکمل گردان تھا، پورے 14 سیگے اس میں لکھے ہوئے تھے، لیکن اس میں پورا 14 سیگا نہیں لکھا جائے گا، بلکہ صرف اور صرف ایک سیگا لکھا جائے گا۔ جیسے فعل ماضی معروف ہے، اس کا ایک سیگا اس میں لکھا جائے گا۔ فعل مضارع معروف ہے، اس کا ایک سیگا لکھا جائے گا۔ اس سے پہلے والا جو باب تھا اس میں کیا 14 سیگے تھے، لیکن اس میں کیا رہے گا؟ صرف اور صرف ایک سیگا رہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ صرف صغیر ہے۔ دیکھیے، صرف صغیر میں سب سے پہلے حروف اصلی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف دی گئی ہے۔ حروف اصلی وہ حروف ہیں جو کلمہ کی گردان کرنے میں تمام سیگوں میں پائے جائیں اور وزن کرنے میں فاعین اور لام کے مقابل میں ہوں، انہیں کیا بولتے ہیں؟ حروف اصلی بولتے ہیں۔ دیکھیے، اس تعریف کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ اس تعریف کو 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، اس کی 2 شرطیں بنا لیتے ہیں حروف اصلی کی۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ جو حروف کلمہ کی گردان کرتے وقت تمام سیگوں میں پائے جائیں، ان کو کیا بولیں گے؟ حروف اصلی بولیں گے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ وہ حروف کلمہ کی گردان کرنے میں تمام سیگوں میں پائے جائیں، انہیں کیا بولتے ہیں؟ حروف اصلی بولتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حروف اصلی کی پہلی شرط ہے۔ حروف اصلی کی دوسری شرط کیا ہے؟ پھر ہم ان حروف کو فاعل اور لام سے جب ملائیں تو وہ حروف فاعل اور لام کے مقابلے میں آئیں، سامنے میں آئیں۔ اگر یہ دونوں شرطیں کسی حرف کے اندر پائے جا رہے ہیں تو وہ حرف کیا کہلائے گا؟ حرف اصلی کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حروف اصلی کی کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ حروف کلمہ کی گردان کرتے وقت تمام سیگوں میں موجود ہوں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ان حروف کو جب ہم لوگ فاعل اور لام سے ملائیں تو وہ فاعل اور لام کے سامنے آئیں، اس کے مقابل میں آئیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، دیکھ لیجئے، ایک لفظ لے لیجئے ضربا۔ ضربا کی پوری گردان کر لیجئے۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ یہ ہے ضربا کی پوری گردان۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتا، ضربنا۔ یہ ضربا کی پوری گردان۔ دیکھیے، کون کون حرف ہے جو کلمہ کی گردان کرتے وقت تمام سیگوں میں پائے جا رہے ہیں؟ ضربہ جو کلمہ ہے، اس کی جب ہم لوگ گردان کر رہے ہیں تو کون سے حروف ہیں جو تمام سیگوں میں پائے جا رہے ہیں؟ 3 حروف ہیں جو تمام سیگوں میں پائے جا رہے ہیں نا، ضاد، را اور با۔ اس کے اندر حروف اصلی کی پہلی شرط پائے گئی۔ حروف اصلی کی دوسری شرط کیا ہے؟ پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ ان کو فاعل اور لام سے ملائیں گے۔ اگر وہ فاعل اور لام کے سامنے آ رہے ہیں تب ہم لوگ ان کو حروف اصلی بولیں گے۔ دیکھیے، ملائیے، فاعل اور لام کے مقابل میں آ رہے ہیں نا، تو ان تینوں کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ حروف اصلی بولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر حروف اصلی کی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مثال لے لیجیے کسرا کا، پوری گردان کیجیے۔ کسرا، کسرا، کسرو، کسرت، کسرتا، کسرنا، کسرتا، کسرتما، کسرتم، کسرتی، کسرتما، کسرتن، کسرتو، کسرنا۔ وہ کون حروف ہیں جو گردان کے تمام سیگوں میں پائے جا رہے ہیں؟ 3 حروف ہیں نا، کاف اور سین اور را۔ یہ تینوں حروف جب ہم لوگ اس کلمے سے گردان کر رہے ہیں تو تمام سیگوں میں پائے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر کیا ہے؟ ان تینوں کے اندر حروف اصلی کی پہلی شرط پائے گی۔ حروف اصلی کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جو حروف کلمہ کی گردان کرنے میں تمام سیگوں میں آ رہے ہیں
ان حروف کا ہم لوگ کیا کریں گے؟ فا عین اور لام سے مقابلہ کریں گے. اگر وہ فا عین اور لام کے مقابل میں آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، تو ہم ان کو حروف اصلی بولیں گے، ورنہ نہیں بولیں گے. دیکھیے یہ تینوں سامنے آ رہے ہیں نا، ان کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ حروف اصلی بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر حروف اصلی کی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. ایک اور مثال لے لیجیے. اکرما، 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 اکرمو، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، اکرمت، اکرمتم، اکرمتم، اکرمتی، اکرمتم، اکرمتن، اکرمت، اکرمنا. یہ پوری گردان ہو گئی. کون سے حروف ہیں جو کلمہ کی گردان کے تمام صیغوں میں پائے جا رہے ہیں؟ 4 حروف ہیں نا، حمزہ، کاف، را اور میم. ہم لوگ کلمہ کی جب گردان کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تمام صیغوں میں یہ حروف پائے جا رہے ہیں. ان چاروں کے اندر حروف اصلی کی پہلی شرط پائی گئی. حروف اصلی کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جو حروف تمام صیغوں میں پائے گئے ہیں اب ان کا مقابلہ ہم فا عین اور لام سے کریں گے. اگر وہ فا عین اور لام کے مقابلے میں آئیں گے تو تبھی ہم ان کو حروف اصلی بولیں گے، ورنہ نہیں بولیں گے. دیکھیے افعال، ملائیے، یہ حمزہ کے مقابلے میں آ رہا ہے، یہ فا، یہ عین، لام. کیا پتہ چلا کہ یہ جو حمزہ ہے یہ حرف اصلی نہیں ہے. کاف، را اور میم یہ صرف کیا ہے؟ حرف اصلی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حرف اصلی کی تعریف ہم لوگ جان گئے، تعریف بھی سمجھ گئے. جی، حرف زائد کی تعریف آگے دی گئی ہے. زائد وہ حروف ہیں جو ایسے نہ ہوں. زائد کن حروف کو بولیں گے؟ وہ حروف کو بولیں گے، ان حروف کو بولیں گے جو کلمہ کی گردان کرتے وقت تمام صیغوں میں نہ پائے جائیں، اور اگر تمام صیغوں میں پائے بھی جائیں تو وہ فا عین اور لام سے جب ہم لوگ اس کو ملائیں، مقابلہ کریں ان کا، تو فا عین اور لام کے مقابلے میں نہ آئیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتم، ضربتم، ضربتی، ضربتم، ضربتنا، ضربتو، ضربنا. ضربت، یہ تا کو لے لیتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا کہ تا حرف اصلی ہے کہ نہیں. پہلی شرط ملائیے، فا کیا نام ہے؟ کلمہ کی گردان کرتے وقت تمام صیغوں میں پائے جائے. دیکھیے تا صرف ایک صیغے میں پایا جا رہا ہے نا، تا ساکن صرف ایک صیغے میں پایا جا رہا ہے، اور کسی صیغے میں پایا جا رہا ہے نہیں. تو اس کے اندر حروف اصلی کی جب پہلی شرط نہیں پائے گی تو دوسری شرط کیا پائی جائے گی؟ تو اس کو ہم لوگ حروف اصلی بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. اکرما، کلمہ کی گردان کر رہے ہیں تو حمزہ تو تمام صیغوں میں آ رہا ہے، لیکن جب فا عین اور لام سے ملا رہے ہیں تو یہ فا عین اور لام کے مقابلے میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو کیا بولیں گے؟ حروف زائد بول دیں گے. حروف زائد کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف ہیں جو ایسے نہ ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حروف اصلی، حروف زائد کی تعریف سمجھ گئے. حروف اصلی وہ حروف ہیں جو کلمہ کی گردان کرنے میں تمام صیغوں میں پائے جائیں اور وزن کرنے میں فا عین اور لام کے مقابلے میں آئے. یعنی حروف اصلی ہونے کے لیے ان دونوں شرطوں کا پائے جانا ایک ساتھ ضروری ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ جب ہم لوگ کلمہ کی گردان کریں تو حروف تمام صیغوں میں پائے جائیں. یہ پہلی شرط ہے. اگر یہ پہلی شرط پائے گی تو دوسری شرط ہم لوگ ملائیں گے کہ جب ہم لوگ فا عین اور لام سے ملا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، تو فا عین اور لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں کہ نہیں. اگر وہ فا عین اور لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو اس کو، ان حروف کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ حروف اصلی بولیں گے. اگر کسی حرف کے اندر دونوں میں سے دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ حرف زائد بولیں گے. یا ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ حرف زائد بولیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. کل آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، میں کچھ کلمات دے رہا ہوں، ان میں کون حرف اصلی ہے کون حرف زائد ہے یہ بتلانا آپ لوگوں کو. جیسے پہلی مثال لے لیجیے، غسلہ، اس میں کون حرف زائد ہے کون اصلی ہے یہ بتلانا ہے. نصرہ، کون حرف زائد ہے کون اصلی ہے یہ بتلانا ہے. ضربتم، کون حرف اصلی ہے اور کون حرف زائد ہے یہ بتلانا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.